جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامک کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں، 100%۔ مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں، تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں۔ ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل۔ آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں، آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن۔ جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں۔ بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس۔ ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب، صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک۔ ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی۔ اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے، میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل۔ میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا، یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے ہے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا، لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ آخری کلام ہے۔ جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن۔ لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، ولی کل اجل کتاب، برابر۔ لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے، تا قیامت تک نے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے۔ مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی، قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو وہ محدود تھا، تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے۔ آپ ٹیچر ہے، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کے ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن۔ بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں، برابر۔ آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو، کلیکٹر نے۔ آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو۔ ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے، آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو، کوئی بولے گا؟ پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو۔ کچھ لوگ ریسرچ کرتے، کچھ لوگ ریسرچ کرتے، آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے۔ میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل، میں بولتا ہوں پوری بائبل پڑھنا وقت ضائع مت کرو، پاگل بنے کیا؟ میں پڑھا ہوں، آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں، سمجھے آپ؟ کیونکہ انجیل ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس وقت کے لیے، اور آج محفوظ نہیں ہے۔ آج کتنے قسم کے بائبل ہے بولو؟